بنی اسرائیل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا۔ بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین شام میں خرابی کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پھر جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے نہایت زور والے۔ وہ گھروں میں گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تم کو زیادہ بڑی جماعت بنا دیا۔ اگر تم اچھا کام کرو گے تو تم اپنے لیے اچھا کرو گے، اور اگر تم برا کام کرو گے تب بھی اپنے لیے برا کرو گے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اور بندے بھیجے کہ وہ تمہارے چہرے کو بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں گھس جائیں جس طرح وہ اس میں پہلی بار گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو برباد کر دیں۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ اور ہم نے جہنم کو منکرین کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور وہ بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح اس کو بھلائی مانگنا چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے۔ اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنی کتاب، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو شخص ہدایت کی راہ چلتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے، اور جو شخص بے راہی کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ہم کسی رسول کو نہ بھیجیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، تب ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے۔ جو شخص عاجلہ دنیا کو چاہتا ہو اس کو ہم اس میں سے دے دیتے ہیں جتنا بھی ہم جس کو دینا چاہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم ٹھہرا دی ہے، وہ اس میں داخل ہوگا بدحال اور راندہ ہو کر۔ اور جس نے آخرت کو چاہا اور اس کے لیے دوڑ کی جو کہ اس کی دوڑ ہے، اور وہ مومن ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ ہم ہر ایک کو تیرے رب کی بخشش میں سے پہنچاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی۔
اور تیرے رب کی بخشش کسی کے اوپر بند نہیں۔ دیکھو ہم نے ان کے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے، اور یقیناً آخرت اور بھی زیادہ بڑی ہے درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تو مذموم اور بے کس ہو کر رہ جائے گا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان میں سے ایک یا دونوں، تو ان کو اف نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان کے سامنے نرمی سے عجز کے بازو جھکا دو، اور کہو کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک رہو گے تو وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر تم کو اپنے رب کے فضل کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے ان سے اعراض کرنا پڑے، تو تم ان سے نرمی کی بات کہو، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ تم ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ بے شک تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ بے شک ان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اور جس جان کو خدا نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق پر۔ اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، پس وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ اور تم یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر جس طرح کے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کی پوچھ ہوگی۔ اور جب ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور ٹھیک ترازو سے تول کر دو، یہ بہتر طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اور ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کی تم کو خبر نہیں۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل سب کی آدمی سے پوچھ ہوگی۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور نہ تم پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تمہارے رب نے حکمت سے تمہاری طرف وحی کی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا، ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ اور راندہ ہو کر۔ کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن کر دیے اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لیں؟ بے شک تم بڑی سخت بات کہتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، لیکن ان کی بیزاری بڑھتی ہی جاتی ہے۔ کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے کی طرف ضرور راستہ نکالتے۔ اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور جو ان میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بلا شبہ وہ حلم والا، بخشنے والا ہے۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو
تو हम तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान एक छुपा हुआ पर्दा हायल कर देते हैं जो आखिरत को नहीं मानते, और हम उनके दिलों पर पर्दा रख देते हैं कि वो इसको ना समझें, और उनके कानों में गरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में तन्हा अपने रब का जिक्र करते हो तो वो नफरत के साथ पीठ फेर लेते हैं। और हम जानते हैं कि जब वो तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो वो किस लिए सुनते हैं, और जबकि वो आपस में सरगोशियां करते हैं। ये जालिम कहते हैं कि तुम लोग तो बस एक सहरज़दा आदमी के पीछे चल रहे हो। देखो तुम्हारे ऊपर वो कैसी कैसी मिसालें चुस्त कर रहे हैं। ये लोग खोए गए, वो रास्ता नहीं पा सकते। और वो कहते हैं कि क्या जब हम हड्डी और रेजा हो जाएंगे तो क्या हम असरे नौ उठाए जाएंगे। कहो कि तुम पत्थर या लोहा हो जाओ या और कोई चीज जो तुम्हारे ख्याल में इनसे भी ज्यादा सख्त हो। फिर वो कहेंगे कि वो कौन है जो हमको दोबारा जिंदा करेगा। तुम कहो कि वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया है। फिर वो तुम्हारे आगे अपना सर हिलाएंगे और कहेंगे कि ये कब होगा। कहो कि अजब नहीं कि उसका वक्त करीब आ पहुंचा हो। जिस दिन खुदा तुमको पुकारेगा तो तुम उसकी हम्द करते हुए उसकी पुकार पर चले आओगे, और तुम ये ख्याल करोगे कि तुम बहुत थोड़ी मुद्दत रहे। और मेरे बंदों से कहो कि वही बात कहें जो बेहतर हो। शैतान उनके दरमियान फसाद डालता है। बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तुम्हारा रब तुमको खूब जानता है। अगर वो चाहे तो तुम पर रहम करे, या अगर वो चाहे तो तुमको अजाब दे। और हमने तुमको उनका जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। और तुम्हारा रब खूब जानता है उनको जो आसमानों और जमीन में हैं। और हमने बास नबियों को बास पर फजीलत दी है, और हमने दाऊद को ज़बूर दी। कहो कि उनको पुकारो जिनको तुमने खुदा के सिवा माबूद समझ रखा है। वो न तुमसे किसी मुसीबत को दूर करने का इख्तियार रखते हैं और ना वो उसको बदल सकते हैं। जिनको ये लोग पुकारते हैं वो खुद अपने रब का कुर्ब ढूंढते हैं कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा करीब हो जाए, और वो अपने रब की रहमत के उम्मीदवार हैं, और वो उसके अजाब से डरते हैं। वाकई तुम्हारे रब का अजाब डरने ही की चीज है। और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसको हम क़यामत से पहले हलाक ना करें या सख्त अजाब न दें। ये बात किताब में लिखी हुई है, और हमको निशानियां भेजने से नहीं रोका, मगर उस चीज ने कि अगलों ने उनको झुटलाया। और हमने समूद को ऊँटनी दी उनको समझाने के लिए, फिर उन्होंने उस पर जुल्म किया। और निशानियां हम सिर्फ डराने के लिए भेजते हैं। और जब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारे रब ने लोगों को घेरे में ले लिया है, और वो रोया जो हमने तुमको दिखाया वो सिर्फ लोगों की जांच के लिए था, और उस दरख्त को भी जिसकी कुरान में मुजम्मत की गई है। और हम उनको डराते हैं, लेकिन उनकी गायत सरकशी बढ़ती ही जा रही है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने नहीं किया। उसने कहा, क्या मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से बनाया है। उसने कहा, जरा देख, ये शख्स जिसको तूने मुझ पर इज्जत दी है, अगर तू मुझको क़यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं थोड़े लोगों के सिवा इसकी तमाम औलाद को खा जाऊंगा। खुदा ने कहा कि जा, इनमें से जो भी तेरा साथी बना तो जहन्नुम तुम सबका पूरा पूरा बदला है। और उनमें से जिस पर तेरा बस चले तू अपनी आवाज से उनका कदम उखाड़ दे, और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला, और उनके माल और औलाद में उनका साझी बन जा, और उनसे वादा कर
اور شیطان کا وعدہ ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور تیرا رب کارسازی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ بے شک وہ تمہارے اوپر مہربان ہے، اور جب سمندر میں تم پر کوئی آفت آتی ہے تو تم ان معبودوں کو بھول جاتے ہو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم دوبارہ پھر جاتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم اس سے بے ڈر ہو گئے کہ خدا تم کو خشکی کی طرف لا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ۔ یا تم اس سے بے ڈر ہو گئے کہ وہ تم کو دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے اور تم کو تمہارے انکار کے سبب سے غرق کر دے، پھر تم اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی۔ جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے، پس جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور ان کے ساتھ ذرا بھی نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، اور بہت دور پڑا ہوگا راستے سے۔ اور قریب تھا کہ یہ لوگ فتنے میں ڈال کر تم کو اس سے ہٹا دیں جو ہم نے تم پر وحی کی ہے، تاکہ تم اس کے سوا ہماری طرف غلط بات منسوب کرو، اور تب وہ تم کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم نے تم کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ جھک پڑو، پھر ہم تم کو زندگی اور موت دونوں کا دوہرا عذاب چکھاتے۔ اس کے بعد تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے، اور یہ لوگ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑنے لگے تھے تاکہ تم کو اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو تمہارے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرنے پاتے، جیسا کہ ان رسولوں کے بارے میں ہمارا طریقہ رہا ہے جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا، اور تم ہمارے طریقے میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک، اور خاص کر فجر کی قرات، بے شک فجر کی قرات مشہود ہوتی ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ نفل ہے تمہارے لیے۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر کھڑا کرے، اور کہو کہ اے میرے رب، مجھ کو داخل کر سچا داخل کرنا، اور مجھ کو نکال سچا نکالنا، اور مجھ کو اپنے پاس سے مددگار قوت عطا کر۔ اور کہو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا، اور ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جس میں شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے اس سے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں بڑھتا۔ اور آدمی پر جب ہم انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ کہو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ٹھیک راستے پر ہے، اور وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو دیا ہے، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ، مگر یہ صرف تمہارے رب کی رحمت ہے، بے شک تمہارے اوپر
اس کا بڑا فضل ہے۔ کہو کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں، تب بھی وہ اس کے جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے، پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دو، یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو جائے، پھر تم اس باغ کے بیچ میں بہت سی نہریں جاری کر دو، یا جیسا کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دو، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتار دو جسے ہم پڑھیں۔ کہو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول۔ اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا اور کوئی چیز مانے نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ جس کو راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہے، اور جس کو وہ بے راہ کر دے تو تم ان کے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہ کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اکٹھا کریں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب اس کی آگ دھیمی ہوگی ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے۔ یہ ہے ان کا بدلہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈی اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان کے مانند دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پر بھی ظالم لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے۔ کہو کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں کھلی ہوئی تھیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ جبکہ وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ تو خوب جانتا ہے کہ ان کو آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے اتارا ہے آنکھیں کھول دینے کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور شامت زدہ آدمی ہے۔ پھر فرعون نے چاہا کہ ان کو اس سرزمین سے اکھاڑ دے، پس ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ تم اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور اس کو ہم نے بتدریج اتارا ہے۔ کہو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب وہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے
تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں اور قرآن ان کا خشوع بڑھا دیتا ہے۔ کہو کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اس کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ اور تم اپنی نماز نہ بہت پکار کر پڑھو اور نہ بالکل چپکے چپکے پڑھو، اور دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو، اور کہو کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور تم اس کی خوب بڑائی بیان کرو۔